بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، امیر پی ڈی ایم کے روما اکابرین، انتہائی قابل احترام ڈیرہ غازی خان کے بزرگوں کو، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور مریم بہن، السلام علیکم۔ آج میں ڈیرہ غازی خان میں اپنے گھر آیا ہوں، ڈیرہ غازی خان میں میں صرف لفاظی سے کام نہیں لے رہا، یہ حقیقت ہے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں کہ یاد کرو جولائی 2010 میں جب پورے جنوبی پنجاب میں ککڑاوالا، میاں والی سے لے کر اچ شریف تک، کوٹ سبزل تک پانی اس طرح پھر رہا تھا جیسے کہ ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمینیں تباہ ہو گئی، درجنوں پاکستانی اللہ کو پیارے ہو گئے، اربوں روپے کی معیشت تباہ ہو گئی، ہزاروں دیہات اور گھر زمین بوس ہو گئے، پانی میں بہہ گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب نواز شریف کی قیادت میں یہ خادم ککڑاوالا سے لے کر ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان، مظفر گڑھ، ملتان اور جنوبی پنجاب کے چپے چپے میں آپ کے پاس حاضر ہوتا تھا رات دن۔ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے آپ کو؟ اور یہ وہ وقت تھا جب ہر طرف تباہی تھی، اور رات کو نواز شریف مجھے پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ آج چاچڑا شریف گئے تو وہاں پر کیا ہوا، آج کوٹ سبزل گئے تو وہاں پر کیا حالات تھے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، میں یہاں پر کوئی اپنی خدمت بتانے نہیں آیا، یہ بتانے آیا ہوں کہ جب مصیبت آئی تھی تو نواز شریف اور یہ خادم آپ کے ساتھ قدم قدم آپ کے ساتھ ملا رہے تھے۔ فصلوں کی ہم نے غریب کسانوں کو اربوں روپے تقسیم کیے، 40,000 روپیہ فی گھر کنبہ ہم نے تقسیم کیا، پھر بیج دیے، کھاد دی، ادویات دی، مویشیوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور گھر بچائے، دیہات بچائے، سولر انرجی کے ساتھ نئے گھر بنائے ہم نے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب رقوم کی بھی بہت تنگی تھی، لیکن نواز شریف نے کہا کہ یہ
مصیبت کا وقت ہے. مصیبت کے میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے آخری حد تک آخری پیسہ آخری خون کا قطرہ آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے. اور بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اس طرح جنوبی پنجاب کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے دوبارہ آباد کیا اور وہ دوبارہ شاداب ہوا. اور یاد کرو اس وقت کھاد کی قیمت 1200 روپے تھی. آج کتنی ہے؟ 2400 روپے. اور اس وقت ڈی اے پی کی قیمت آپ جانتے ہیں کتنی تھی. یوریا کی قیمت اور ڈی اے پی کی قیمت آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. دانش سکول غریب علاقوں میں کس حکومت نے بنائے؟ بتاؤ. یتیم بچوں اور بچیوں کو ان میں تعلیم جو آج ان کو مفت مل رہی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے وہ بچی رحیم یار خان کے دانش سکول میں عائشہ نامی بیٹی. جب میں وہاں پر گیا تو وہ میرے پاس آئی. اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے اور کہنے لگی کہ اے خادم پنجاب میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, مجھے موقع دیں. میں بچی کو اس بیٹی کو سپیکر پہ میں نے کہا ان سے بات کرائیں. کہنے لگی کہ خادم پنجاب چند سال پہلے میری والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی. ہم 4 چھوٹے بہن بھائی ہیں. والدہ بیمار تھی, اللہ کو پیاری ہو گئی. اور اس کے بعد ہمارے والد محنت مزدوری کر کے ہمارا پیٹ پالتے تھے اور ان کو بڑا شوق تھا کہ میں تعلیم حاصل کروں. ان کو بڑا شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں. میں اسکول جاتی تھی گاؤں میں اور بڑے شوق سے پڑھتی تھی. ایک دن اسکول میں میری جو ٹیچر تھی میرے پاس آئی. کہنے کہ عائشہ بیٹی میرے پاس آؤ. میں نے کہا خیر ہے. کہنے کہ تمہارے ابا ہسپتال میں بیمار ہیں, چلو ان کی جا کے خبر گیری کرتے ہیں. کہنے کہ خادم پنجاب جب میں ہسپتال پہنچی تو میرے والد دم توڑ چکے تھے اور اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. نہ میری والدہ رہی نہ میرے والد دنیا میں رہے. کوئی ہمارے سر پر دستے شفقت دینے والا نہیں تھا. اور کہنے لگی خادم پنجاب پھر ایک دن مجھے کسی نے کہا کہ یہاں پر دانش سکول بنا ہے, چلو وہاں پر تمہیں میں داخلہ دلواتی ہوں. میں نے کہا کہ ہم یتیم بچے, ہمیں کون, ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں, ہمیں کون دانش سکول میں داخلہ دلوائے گا. کہنے لگی کہ خادم اعلیٰ میں دانش سکول میں آئی. آج یہ دانش سکول میرے لیے چھت کا کام بھی دیتا ہے. میرے والد بھی والدہ کی شفقت بھی مجھے یہاں ملتی ہے. مجھے یہاں پر اساتذہ بڑی شفقت سے پڑھاتی ہیں اور کمرہ ہے جہاں پر میں رہتی ہوں. کھانا یہاں پر صاف ستھرا مفت ملتا ہے, کپڑے مفت ملتے ہیں, ادویات کتابیں مفت ملتی ہیں. اور ہر رات کو میں اپنے والد سے میں بات کرتی ہوں کہ ابو جان آپ آج اس دنیا میں نہیں, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی. آج میں اس دانش سکول میں ہوں اور انشاءاللہ میں ڈاکٹر بنوں گی اور آپ کی میں ضرور آپ کی خواہش پوری کروں گی. میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, پورے جنوبی پنجاب میں یہ دانش سکول نواز شریف کی لیڈرشپ میں بنے. اور مجھے بتائیں کہ یہ ڈیرہ غازی خان میں غازی میڈیکل کالج کس نے بنایا؟ نواز شریف نے. ڈیرہ غازی خان غازی یونیورسٹی کس نے بنائی؟ نواز شریف نے. اور رحیم یار خان میں جو ایک اعلیٰ یونیورسٹی کس نے بنائی؟ نواز شریف کے دور میں. مظفر گڑھ میں اردوان طیب اردوان اسپتال 250 بیڈ کا کس نے بنایا؟ نواز شریف کے دور میں. مفت ادویات کس کے زمانے میں ملی؟ نواز شریف کے دور میں. اعلیٰ تعلیم اور یہ لیپ ٹاپ لاکھوں کس کے دور میں ملے؟ نواز شریف کے دور میں. اور سستی کھاد کس کے دور میں ملی؟ نواز شریف کے دور میں. چھوٹے کسانوں کو بغیر سود کے
قرضے کس کے دور میں ملے؟ نواز شریف کے دور میں۔ آج مقابلہ کر لو یہ پی ٹی آئی کی حکومت اور مسلم لیگ نون کی حکومت۔ 3.5 سال بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے۔ بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج ابھی میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کر رہا تھا، یہاں سے لے کے یہ ان کے عظیم مجاہد بیٹھے ہیں اور تمام پی ڈی ایم کے یہاں پر عظیم نوجوان اور بزرگ سب موجود ہیں، اور حد نگاہ عوام کا آخر دم تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ عمران نیازی تمہارا وقت پورا ہو چکا۔ عمران نیازی یہ ایک سمندر عوام کا یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تمہارا وقت پورا ہو چکا۔ 3.25 سال 3.5 سال تک عام آدمی کی زندگی آپ نے اجیرن کر دی، اور مہنگائی اور غربت نے عوام کی کمر توڑ دی۔ آج مجھے بتائیں میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، کون کہتا تھا ادھر میری طرف توجہ دو، کون کہتا تھا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں 1 روپیہ گر جائے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ کون کہتا تھا؟ کون کہتا تھا کہ بجلی کا بل مہنگا ہو جائے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ کون کہتا تھا؟ کون کہتا تھا کہ پیٹرول اگر مہنگا ہو جائے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ کون کہتا تھا؟ عمران نیازی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوانوں، کون کہتا تھا کہ جب مہنگائی ہو جائے اور ہسپتالوں میں دوائیاں نہ ملیں تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ کون کہتا تھا؟ یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر گلے پھاڑ کر دن رات یہ کہتا تھا یہ شخص کہ اگر کرپشن ہے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، پاکستان کی نہیں جرمنی کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، اس نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں پاکستان کی تاریخ میں کرپشن سب سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو یہ کون کہتا تھا کہ کرپشن بڑھ جائے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ کون کہتا تھا؟ عمران نیازی۔ تو آج یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر عمران نیازی آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں، ڈیرہ غازی خان کے عظیم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اور جنوبی پنجاب کے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم نے الحمدللہ نواز شریف نے آپ کو مصیبت کے وقت چھوڑا نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے 2010 میں بھی اور 11 میں بھی عید کی نماز یہی جنوبی پنجاب میں آپ کے ساتھ پڑھی تھی، اور قربانی بھی میں نے یہی دی تھی۔ تو مصیبت کے وقت ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھے وقت آنے والے ہیں، اور میں آپ کو آج آپ کو گواہ بنا کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ سن لو میری بات کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو پھر انشاءاللہ جنوبی پنجاب کو میں سینٹرل پنجاب اور شمالی پنجاب سے بہتر نہ کروں تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ میں آج لاہور سے جب آیا، نعرہ لگاؤ میرے ساتھ، نواز شریف زندہ باد۔ آواز نہیں آئی، لندن جانی چاہیے آواز، نواز شریف زندہ باد۔
نواز شریف زندہ باد. میں آج لاہور سے جب ڈیرہ غازی خان آ رہا تھا تو پہلی مرتبہ میں لاہور ملتان موٹر وے پہ میں نے سفر کیا اور سارا راستہ نواز شریف کو دعائیں دیتا آیا کہ اگر ایسی شاندار روڈ نہ ہوتی تو نہ جانے میری کمر کا کیا حال ہوتا. اور پھر اس کے بعد مظفر گڑھ ڈیرہ غازی خان جو ڈول روڈ بنائی اس کا سہرا اس شخص کے سر جاتا ہے، اس شخص کے سر جاتا ہے اویس خان لغاری. انہوں نے مجھے زور دے کے کہا کہ میاں صاحب سائیں میں کو روڈ بنا دیو، میں کو روڈ بنا دیو. میں کہا بیا بنا دے سائیں انشاءاللہ. میرے بزرگوں بھائیوں، آج یہ ڈبل جو روڈ ہے الحمدللہ مجھے وہاں پر سفر کر کے بڑی خوشی ہوئی. گو کہ جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو جو حصہ رہ گیا تھا وہ انہوں نے مکمل نہیں کیا. میں طیب اردوان ہسپتال کے سامنے سے گزرا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ 250 بیڈ کا مظفر گڑھ میں وہ ہسپتال بنایا جو آج دکھی انسانیت کا دن رات خدمت کر رہا ہوگا. اسی طرح بہاولپور میں ہسپتال بنائے، اسی طرح ملتان میں ہسپتال بنائے. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈیرہ غازی خان کے بزرگوں بھائیوں کہ اس عمران خان نے ان 3 سالوں میں 15,000 ارب روپے 15,000 ارب روپے کے قرضے لیے. مجھے بتائیے کہ تم نے نئی اینٹ کہاں لگائی؟ کون سا نیا منصوبہ بنایا کوئی؟ کانجو صاحب اتنا آؤ. خانے وال لودھرا کی جو موٹر وے اس شخص کی بنونے محنت ہے اس شخص کی. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب سانکو روڈ دیو. میں کہ سائیں میں حاضر تھی گیا. آج دیکھیں نواز شریف کے دور میں چینی 52 روپے تھی، آج 120 روپے ہو گئی. کل کو خدا نہ خواستہ یہ عمران خان نیازی رہا تو 420 ہو جائے گی. میرے بزرگوں بھائیوں، آپ دیکھیں آٹا 38 روپے سے 85 روپے کلو پہنچ گیا. میرے بزرگوں بھائیوں، آپ دیکھیں کہ گھی اس میں بے پناہ اضافہ ہو چکا. آج ایک غریب گھرانہ گھر میں ایک وقت کی روٹی نہیں پکا سکتا. آپ دیکھیں دوائیاں 400% مہنگی ہو گئی. آپ دیکھیں کہ ہر روز بجلی اور پیٹرول کے بل آپ کے اوپر، عوام کے اوپر بم بن کر گر رہے ہیں اور عوام کا اس وقت برا حال ہے. عوام دعائیاں دے رہی ہے کہ اے اللہ یہ وہ پاکستان نہیں جو حضرت قائد اعظم نے بنایا تھا، یہ وہ پاکستان نہیں جو آپ کے بزرگوں نے اپنا خون دے کر بنایا تھا. نواز شریف کے دور کو یاد کرو جب مہنگائی صرف 3.5% تھی، آج 14% تک پہنچ گئی. اور ایک طرف دن رات مہنگائی کر رہے ہیں، دوسری طرف دن رات جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ خطے میں پاکستان میں مہنگائی باقی ملکوں سے کم ہے. بنگلہ دیش میں مہنگائی 5% سے کم ہے، سری لنکا میں 6% سے کم ہے اور پاکستان میں 12 سے 14% تک مہنگائی بڑھ گئی. آج بیوہ اور یتیم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کب تک سختیاں ہم برداشت کریں گے. ایک غریب گھرانہ تباہ ہو گیا، پاکستان کے عوام تباہ ہو گئے، مگر اس وزیر اعظم کو ذرا خیال نہیں کہ اس جوہری پاکستان خداداد ملک پاکستان کو آئی ایم ایف کے حوالے گروی کر دیا.
اور پاکستان کو کنگال کر دیا، آپ کی جیبوں کو خالی کر دیا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر جیب خالی ہے تو بجٹ جعلی ہے، اور دیکھ لیں کہ دن رات مہنگائی کا بوجھ آپ کے کاندھوں پہ آ چکا ہے۔ مگر یہ رات لمبی نہیں ہے، میں آپ کو آج بتانے آیا ہوں کہ اٹھو اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی لیڈرشپ میں، یہ امیر ہیں پی ڈی ایم کے، ان کی لیڈرشپ میں نکلو گھروں گے گھروں سے باہر انشاءاللہ، مہنگائی کے خلاف نکلو گے، مہنگائی کے خلاف جنگ کرو گے انشاءاللہ، اور اس حکومت کو جو ظالم حکومت ہے اس کے خاتمے کے لیے اپنے آئینی اور سیاسی اختیار استعمال کرو گے، انشاءاللہ لڑو گے، لڑیں گے، باہر آؤ گے۔ آئیں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، تو پھر ہم مل کر اس مہنگائی کے خلاف، اس ظالم حکومت کے خلاف مارچ کریں گے، اور جب تک ان کو بھگا نہیں دیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور پھر وہی وقت لائیں گے جب چینی 52 روپے بھی ہوا کرتی تھی، جب گھی 38 روپے بھی ہوا کرتا تھا، جب اسپتالوں میں دوائیاں مفت ملتی تھیں، جب بیوہ اور یتیم دوائی اور علاج کے بغیر سسک کر جان نہیں دیتے تھے، اور امیر علاج اور سرجری کے بغیر وہ مرتا نہیں، اور غریب علاج کے بغیر موت کے منہ میں دھکیلا جاتا ہے۔ یہ خدا کا قانون نہیں، یہ اسلامی نظام نہیں۔ دن رات میثاق مدینہ اور اسٹیٹ آف مدینہ کا دن رات ذکر کرنے والے ہر وقت ہر لمحے وہ کام کر رہے ہیں کہ پورا پاکستان آج اشکبار ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جنوبی پنجاب والوں، آپ تیار ہو جاؤ، ہمت نہیں ہارنی۔ نواز شریف کی قیادت میں، پی ڈی ایم کی قیادت میں، مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی رفاہی مملکت بنائیں گے، اور قائد اعظم کا خواب پورا کریں گے، اور علامہ اقبال کا خواب پورا کریں گے۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ شاباش۔ ڈی جی خان میں پی ڈی ایم کا جلسہ جاری ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے ساتھ مل کر مارچ کریں گے اور حکومت کو نکالیں گے۔ عوام کب تک یہ سختیاں برداشت کریں گے؟ اچھا وقت آنے والا ہے۔ شہباز شریف نے اس جلسے سے خطاب میں کہا، نون لیگ اور تحریک انصاف کی حکومت کا موازنہ کرو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عوام کا یہ سمندر دیکھ لو۔ عمران نیازی، تمہارا وقت پورا ہو گیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ وزیر اعظم اور ان کی حکومت نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ تم نے اتنے قرضے لیے، کیا ایک اینٹ بھی لگائی؟ شہباز شریف نے اس حکومت سے سوال کیا۔ ساتھ ہی ساتھ کہا کہ چینی 120 روپے کلو ہے، اگر یہ حکومت مزید کام کرتی رہی تو یہ 420 تک لے جائے گی۔ گھی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، عوام پر ہر دن تنگ ہے۔ یہ وہ پاکستان نہیں جو قائد اعظم نے بنایا تھا۔ عوام کا یہ سمندر عمران نیازی کو جواب دینے کو تیار ہے۔ اچھا وقت آنے والا ہے، اس حکومت کو گھر بھیجیں گے، مارچ کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے پی ڈی ایم جلسے سے خطاب میں مزید کہا کہ کون کہتا تھا کہ ڈالر کے مقابلے روپیہ 1 روپے بھی گر جائے تو وزیر اعظم چور ہے؟ کون کہتا تھا مہنگائی ہو جائے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ کنٹینر پر گلے پھاڑ پھاڑ کر کون کہتا تھا کرپشن ہو تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।